ایران کی حکومت نے بلوچستان کے ایک اہم لیڈر کو پھانسی پر لٹکا دیا ہے۔ اس لیڈر کا نام جاوید دگزن تھا، جو کہ سنی ملیٹنٹ گروپ جیش عدل یعنی آرمی آف جسٹس سے جس کا تعلق تھا، آج اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، معاملات کیا ہیں؟ ایران کیوں اقلیتوں کو لگاتار پھانسی کے تختے پر لٹکا رہا ہے اور یونائٹڈ نیشن کا اس پر کیا رد عمل آیا ہے، امریکہ کا کیا رد عمل آیا ہے، سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے اشارے کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ ناظرین گرامی، بلوچستان کا جو بارڈر ہے وہ 3 مختلف ملکوں کے ساتھ لگتا ہے، ایک پاکستان، دوسرا ایران کے ساتھ، تیسرا افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ملتا ہے۔ جو بلوچستان کا ایریا ہے یہ سمگلرز اور دہشت گردی کے لیے کافی مشہور مانا جاتا ہے۔ اس بلوچستان کے اندر ایران والی سائڈ پر ایران کا ایک صوبہ ہے جس کا نام ہے سستان۔ اس بلوچستان کے سستان والے علاقے میں سنی جو ہیں وہ میجارٹی کے اندر ہیں، جبکہ شیعہ جو ہیں وہ مائنارٹی کے اندر ہے۔ اسی علاقے کے اندر یعنی افغانستان کے صوبے سستان کے اندر ایک تحریک بھی چلتی ہے، اس تحریک کا نام ہے جیش العدل۔ 5 سال پہلے ایران کے پاسداران انقلاب کے تقریباً 7 سے 8 جو گارڈ تھے وہ قتل ہوئے اور اسی سستان کے علاقے میں قتل ہوئے۔ اب ایران چونکہ ان سنیوں کے خلاف کافی بڑکا ہوا ہے، ایران شروع اور ازل سے ہی ان سنیوں کو نہیں چھوڑتا، لہٰذا اس نے سستان کے اندر آپریشن کیا اور جیش العدل کے اہم کمانڈر جس کا نام جاوید دگزان تھا اس کو گرفتار کیا اور اس کے اوپر الزام یہ لگایا کہ اسی نے 5 سال پہلے جو ایران کے پاسداران انقلاب کے لوگ مارے گئے تھے ان کا قتل بھی اسی جاوید دگزان نے کیا ہے۔ جب اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو یونائٹڈ نیشن نے یہ کہا کہ ایران بغیر کسی ایویڈنس کے بلوچ ایتھنک گروپ کو پھانسی کی سزا نہیں دے سکتا۔ بہرحال جو یونائٹڈ نیشن کا ہیومن رائٹس آفس ہے اس نے ایران کی منسٹریز کے ساتھ رابطے کیے، ایران کے جسٹس سے کہا کہ آپ اس شخص کو پھانسی مت دیجئے، لیکن ایران باز نہ آیا۔ ایران نے فی الفور آج اس شخص کو پھانسی دے دی، جس کے بعد امریکہ کا بھی رسپانس اور امریکہ کا رد عمل کافی خطرناک سامنے آیا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ جو بائیڈن جو ہے اس کا تعلق ڈیموکریٹ سے ہے اور ڈیموکریٹ ہمیشہ ہی ہیومن رائٹس کے لیے کافی لڑتی رہی ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ بیانیے میں کہا گیا ہے کہ ایران کسی طریقے سے بھی مظلوموں کو، مائنارٹی کو بے جا قتل نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کو پھانسیوں پر چڑھا سکتی ہے۔ ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہی رپورٹ کے مطابق ایران نے 28 دسمبر 2020 سے لے کر 30 دسمبر 2021 تک 45 سے زیادہ لوگوں کو پھانسیاں دے دی ہیں۔ ناظرین اس طرح اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کے مطابق ایران جو ہے چائنا کے بعد سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور پھانسیوں دینے والا ملک بن گیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران اب چائنا کو فالو کر رہا ہے۔ چائنا کے اندر بھی بہت ساری پھانسی ہوتی ہے، لیکن ایران کے اندر بھی اب حدیں کراس ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ بلوچ ایتھنک گروپ کو اس طرح پرزیکیوٹ نہیں کیا جانا چاہیے اور ایران بغیر کسی ایویڈنس کے ان لوگوں کو قتل کر رہا ہے، اور امریکہ ایران کے پیچھے جائے گا اور اس وقت تک پیچھا کرے گا جب تک ایران ان تمام تر کاموں سے باز نہیں آ جاتا۔ ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ بلوچستان کا علاقہ جو ایران کی طرف ہے جس کو صوبہ سستان کہتے ہیں، وہاں پر ڈرگ ڈیلرز بھی بہت زیادہ ہیں، وہاں پر سنی تحریک جیش العدل اور ایران کے پاسداران انقلاب کے درمیان کافی کلیشز جاری رہتے ہیں اور آئے دن یہ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال امریکہ نے اور یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ سنی ایتھنک گروپ کے خلاف ایران نے جو کام پکڑا ہوا ہے، جو ان کی لگاتار ایگزیکیوشن کر رہا ہے، یہ فی الفور بند کی جائے، ورنہ ایران کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔